انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خام خواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خام خواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطہ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں، تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہیں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں، چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہیں، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب، جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول، کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمے ہے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا ہے۔ سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر، اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو، اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھائیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں۔ ہم
سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں. لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کی لغت سے خارج ہو چکے ہیں، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں. یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے. اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے. لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں. بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استئصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا. آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کون سا ہے. ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے. پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے. مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے. جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے. بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے ہیں. خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی. یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے. حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے. ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے. یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں. پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی ہے. شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہیں. میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی. آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے. اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے. آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہیں تمام انسان. اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے کوئی نیچا ہو جائے. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین بھی ایک ہی انسانی نسل.
اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے۔ تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو اور عورت عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی غیر قرآنی تصور ہے۔ شرف آدمیت، شرف انسانیت میں یہ بالکل مساوی ہے۔ دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان۔ اس میں بھی دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں۔ میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل آیت قرآن مجید کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، آپ خود غور کریں گے کہ یہ جو گردان کا سا انداز یہاں لیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 35 میں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کیا دینا مقصود ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، فراہم کی ہوئی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی۔ یہ سارا جو ہے اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ تمام وہ اوصاف ہیں کہ جو مطلوب ہیں، یہ محاسن ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ اعلیٰ اقدار ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر پروان چڑھیں، اور اس آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یہاں جو ہے داخلہ ممنوع ہے یا عورتیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، ان تمام کیفیات کے اندر عورتوں اور مردوں کے لیے کھلا میدان ہے، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش سے جو بھی چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ اسی مضمون کے لیے میں نے ایک آیت آپ کو سورہ نساء کی بھی سنائی، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اور کمائی سے یہاں مراد ہے اعمال کی کمائی۔ کسب کا لفظ قرآن مجید میں شاذ کہیں آیا ہے معاشی کمائی کے لیے، آیا ضرور ہے لیکن بہت شاذ۔ اصل میں یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ اصل کمائی جو ہے انسان کی اس دنیا میں وہ نیکی یا بدی ہے۔ یہ جو معاش کی محنت ہے اور آپ اپنے لیے کوئی رزق فراہم کرتے ہیں، کوئی اپنی زندگی کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں، یہ چیز تو ایک دنیا کی زندگی کی برتنے کی چیز ہے، یہ کوئی پائیدار شے نہیں ہے۔ اصل میں جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ یا نیکی ہے یا بدی ہے، یا خیر ہے یا شر ہے۔ ہم نے اپنی توانائیوں کا جو اصل حاصل جو ہے اس دنیا میں حاصل کیا وہ یا خیر ہے اور یا شر ہے۔ تو اصل میں قرآن مجید میں کسب کا لفظ آتا ہے اعمال کے لیے کہ کیا کمایا۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے اس دور میں، بعض دانشوروں نے غلط طریقے پر انٹرپریٹ کیا ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں لفظ کسب آ رہا ہے انسانی اعمال کے لیے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کمائی مرد کریں گے انہیں اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور جو کمائی عورتیں کریں گی وہ اس میں سے حصہ پائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کی کمائی میں سے عورت کو حصہ مل جائے اور عورت کی کمائی میں سے مرد کو حصہ مل جائے۔ شوہر کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ شوہر ہی کو پہنچے گا، بیوی کو نہیں پہنچ سکے گا، اور بیوی کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ بیوی ہی کو پہنچے گا، شوہر کو نہیں پہنچے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ میدان کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے سوال کرو، درخواست کرو، اس کے فضل میں سے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو۔
یہ مانگنے کے لیے بھی ایک استعداد مطلوب ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قبلہ درست کرے گا اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے گا، تبھی مانگنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، تبھی وہ واقعی اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر سکے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق عطا فرماتا ہے. اس میں ایک آیت اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اور اس کے حوالے سے ذرا میں ہماری تاریخ کا جو صدر اول ہے، صحابہ کرام کا دور، اور اس میں سے بھی بالکل سابقون الاولون کا جو دور ہے، اس میں سے چند حوالے دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمارے سامنے ان معاملات میں عورت اور مرد بالکل، میں یہاں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں شانہ بشانہ، کہ جو آج غلط طریقے پر استعمال ہو رہا ہے، مختلف میدانوں میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اصل میں یہ میدان ہے کہ جہاں اب مرد اور عورت شانہ بشانہ چلنے چاہیے. وہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت ہے. آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نیک بندوں کی دعا نقل کی ہے، بڑی طویل دعا ہے، اور اس دعا کے بعد فوراً جو آیت آتی ہے اس میں اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو، ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں، اور ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے اور بیٹیاں. معلوم ہوا کہ تمہیں اگرچہ ہم نے مذکر اور مؤنث بنایا ہے، مرد اور عورت کی شکل دی ہے، لیکن یہ کہ تم ہو ایک ہی انسانیت کی جو نسل ہے اسی سے تعلق رکھنے والے. فالذین ہاجروا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چوٹی کے اعمال کا ذکر کیا ہے. ایک اعمال تو وہ تھے جو سورہ احزاب کی آیت میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں، یہ زیادہ تر انفرادی نوعیت کے ہیں. انسان کی نیکی ہے، راست بازی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور نماز پڑھنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی انفرادی نیکی کے اوصاف ہیں. لیکن یہاں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ ہے در حقیقت اللہ کی راہ میں سرفروشی، جانفشانی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، اور جو قتل ہوئے، فرمایا کہ جن لوگوں کے اعمال اتنے بلند ہیں، جنہوں نے یہ کچھ بلندیاں حاصل کی ہیں اپنے اعمال میں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی میں تو کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. باقی جن کے اعمال اتنے بلند ہوں، اتنے اونچے ہوں، جنہوں نے یہ کچھ سرفروشی اور جانفشانی کی ہو ہمارے دین کی راہ میں، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا بدلہ. اب اس آیت کو سامنے رکھیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان اس پہلو سے جو مساوات سامنے آتی ہے تاریخ اسلامی کے صدر اول میں خاص طور پر، اس کی چند جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ نبوت کا درجہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، نبوت و رسالت ایک بہت بڑا منصب ہے، اور یہ بالکلیہ وہبی شے ہے، اکتسابی نہیں ہے. اب تو اس کا دروازہ مستقلاً بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن یہ کہ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے ضمن میں بھی یہ وہبی شے تھی، اکتسابی نہیں تھی. کوئی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا منتخب فرماتا تھا. اب ان سے کمتر درجے جو ہیں ان میں صدیقیت ہے، شہادت ہے. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت میں آیا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ جہاں تک مرتبہ صدیقیت کا تعلق ہے، اگرچہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہے،
سب سے بڑے صدیق، بلکہ یہ کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس مرتبہ و مقام پر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، صدیق اکبر، بالکل اسی مقام پر خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ کبریٰ جو آیا ہے، اکثر لوگ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، یہ صدیق اکبر ہیں، وہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں کہ صدیقہ جو ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ لفظ قرآن میں حضرت مریم کے لیے آیا، امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے بارے میں آیا، وہ صدیقہ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت آسیہ کا ذکر آیا، فرعون کی بیوی کا۔ لیکن یہ ہے کہ اس امت میں جس مرتبہ و مقام پر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، بالکل اسی مرتبہ و مقام پر خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرے دل کی بات، فاش گویم آنچ در دل مضمر است، تو مجھے تو واقعتاً یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے افضلیت کس کی ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک اولیت ایمان کا تعلق ہے، اس میں بھی یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا ایمان مقدم ہونا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق سے، اس لیے کہ پہلی وحی کے بعد آ کر سب سے پہلی جو گفتگو کی ہے حضور نے، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ سے کی۔ جس طریقے سے انہوں نے تصدیق کی ہے اور جس طریقے سے حضور کو تسلی دی ہے اور دلجوئی ان کی فرمائی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، جب آپ نے فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا، تو کس درجے بلند دلیل کے ساتھ آپ کو تسلی دی ہے۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی سرپرستی فرمانے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہ حضرت صدیق اکبر کے فضائل کا سب سے بڑا باب جو شمار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اپنی پوری دولت لگا دی۔ دو مواقع ایسے آئے ان کی زندگی میں، ایک مکی دور میں، ایک مدنی دور میں۔ مکی دور میں جب کہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک پیسہ بھی گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ اول تو یہ کہ وہ ساری دولت ان کی سکڑ چکی تھی، اس وقت تک صرف ہو چکی تھی، کتنے ہی غلام اور کتنی ہی کنیزیں انہوں نے خریدی اپنے پیسے سے اور انہیں آزاد کیا جو ایمان لے آئے تھے اور جنہیں ستایا جا رہا تھا۔ پھر یہ کہ کاروبار میں سے تو سارا وقت اب نکل چکا تھا دعوت اور تبلیغ دین کے لیے، جو کچھ رہ گیا تھا وہ بھی لے کر حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے گئے۔ پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے کہ جو کچھ گھر میں تھا جھاڑو پھیر کر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ بعین ہی یہی مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ متمول ترین خاتون جن سے نکاح کے بڑے بڑے سرداران قریش جو ہے وہ متمنی تھے، انہوں نے اپنی پوری دولت جس طرح قدموں میں ڈالی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس طرح ان کے ڈسپوزل پر رکھ دی ہے کہ جس طرح چاہیں صرف کرے، تو اس معاملے میں بھی واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کس کا درجہ جو ہے وہ افضل ہے، کون اعلیٰ ہے، کون اس پہ پیش قدمی لے گیا ہے۔ بس جیسے ایمان کے بارے میں ہم نے عافیت تلاش کی ہے کہ ہم اس طریقے سے کہہ کر اور اس میں آگے فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، اور غلاموں کے طبقے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ ان دونوں میں اگر کوئی افضلیت کا فیصلہ ہم نہ کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مردوں میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آگے چلیے ہجرت کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان ہجرت فرما رہے ہیں حبشہ کی طرف، ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ ان کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پہلا جوڑا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے، حضرت لوط اور ان کی اہلیہ کے بعد۔ وہ بھی جب اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے تھے تو اپنی وہ ایک انسانی جوڑا نکلا تھا، اور آج یہ عثمان اور ان کی اہلیہ حضور کے لخت جگر حضرت رقیہ، یہ دونوں میاں بیوی بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں۔ پھر اسی موقع پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی ہجرت کی، ان کا شوہر بھی مسلمان تھا، دونوں نے ہجرت کی۔ لیکن یہ کہ شوہر پر ایسی افتاد پڑی ہے حبشہ میں جانے کے بعد کہ وہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، شراب کا بہت زیادہ عادی تھا اور اسی کی وجہ سے اپنی عقل اور ہوش و خرد کو کھو گیا، اور چونکہ پھر حضرت ام حبیبہ وہاں بغیر شوہر کے رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ حضور نے پھر پیغام بھجوایا ہے ان کی دلجوئی کے لیے، اس لیے کہ صاحبزادی کس کی ہے؟ ابو سفیان کی، وہ جو کہ قریش کے سردار ہیں۔ تو حضرت
ام حبیبہ کا نکاح پھر حضرت نجاشی نے پڑھایا ہے اور اپنے پاس سے مہر ادا کیا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں تھے، نکاح یہاں ہوا ہے، بعد میں وہ پہنچی ہے مدینہ منورہ۔ تو میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت میں بھی مرد اور عورت ہمیں شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی ان کی اچیومنٹس وہی ہے کہ جو مردوں کی۔ اوذو فی سبیلی کا معاملہ لیجئے تو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما شانہ بشانہ اس معاملے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جتنی ایذائیں ابو جہل نے پہنچائی ہیں حضرت یاسر کو، اتنی ہی ایذائیں جو ہے برداشت کی حضرت سمیہ نے۔ جس وحشیانہ اور ظالمانہ انداز میں شہید کیے گئے ہیں حضرت یاسر، اسی طرح وحشیانہ اور بربریت کے انداز میں حضرت سمیہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس معاملے کے اندر بھی وہ مساوات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام مقامات بلند جہاں شرف انسانیت میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور اس میں وہ اوصاف کے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ہمارے سامنے آ چکے، جس آیت کا جو انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، بلکہ ان تمام اوصاف میں کھلا میدان ہے۔ عورت اپنی محنت کے مطابق آگے بڑھے، مرد اپنی محنت کے مطابق جو مرتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہے کر لے۔ اسی طریقے سے دین کی خدمت میں، دین کے لیے سرفروشی، جانفشانی، ہجرت ہے، اور اللہ کی راہ میں ایذاؤں کو برداشت کرنا ہے۔ جس طرح حضرت بلال اور حضرت ابو فقیہ کو مارا گیا ہے اور پیٹا گیا، اسی طرح حضرت زنیرہ اور بعض دوسری باندیاں ہیں جو ایمان لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں بھی مارا اور پیٹا گیا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابو بکر نے حضرت بلال، حضرت ابو فقیہ کو خرید کر آزاد کیا، اسی طرح متعدد باندیاں ہیں جو ایمان لے آئی تھی اور ان کو انہوں نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ تو یہ وہ میدان ہے کہ جس میں کامل مساوات ہے، یعنی شرف انسانیت میں کامل مساوات۔ دینی مقامات، روحانی مقامات بعد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رابعہ بصریہ بھی ہے رحمت اللہ علیہما، تو ان میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی فرق اور امتیاز ہمیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام میں فقہائے صحابہ کے درجے میں حضرت عمر، حضرت علی نظر آ رہے ہیں، تو فقہائے صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں اسلام مساوات کا قائل ہے، شرف انسانیت میں برابری، اور دین کے معاملات میں، روحانی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں اس میں بھی برابری ہے، مساوات ہے، اس میں بھی کہیں کوئی قدغن نہیں ہے کسی عورت کے آگے کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی۔ البتہ تیسری سطح جو ہے جس کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے، اسے اگر میں کہوں کہ وہ سطح ہے انتظامی اور قانونی، تو یہاں یقیناً اسلام نے ایک فرق و تفاوت پیدا کیا ہے، لیکن اس فرق و تفاوت کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقے کو بالکل گرا دیا گیا ہو اور کسی بھی پہلو سے اس کی کوئی کمپنسیشن نہ ہو، بلکہ یہاں اگرچہ درجہ بندی ہے لیکن یہ کہ ایک توازن پیدا کیا گیا ہے۔ میں آج خاص طور پر اس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ انتظامی اور قانونی اعتبار سے فرق و تفاوت ہے، درجہ بندی ہے، لیکن یہ کہ اسلام نے ایک نہایت حسین توازن پیدا کیا ہے اس میں، اور اس کے لیے یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ اسلام چونکہ خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، یہ انسانی معاشرے کی اکائی ہے، یہ بیسک یونٹ ہے، خاندانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ ہی ہے کہ جس کے اوپر پھر ایک انتظامی سطح پر ریاست اور حکومت کا تصور آتا ہے۔ اسی کے معاشی معاملات کو منضبط کرنے کے لیے آج کا معاشیات کا فن ہے جو ایک بہت بڑا علم بن چکا ہے، لیکن یہ کہ جب اینالائز کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج، یہاں سے انفرادیت اجتماعیت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پہلے یہ میاں اور بیوی ہے صرف، لیکن جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اب اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب ان کی حیثیت والدین کی ہے اور وہ اولاد ہے۔ اس اولاد میں جب کثرت اور تعدد پیدا ہوتا ہے تو تھرڈ ڈائمنشن آتی ہے، اور وہ بہنوں بھائیوں کا آپس میں رشتہ اخوت جو ہے وہ تیسری ڈائمنشن ہے۔ جیسے ہمارا یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنل کانسیپٹ ہمارا اسپیس کا ہے۔ اسی طرح خاندان کا ایک ادارہ جو ہے اس کی یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، رشتہ ازدواج، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اولاد ہوئی تو ایک نئی جو اس میں عرض جو ہے وہ شامل ہو گیا، اور وہ کیا ہے، وہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے۔ تیسرا، اولاد کے مابین اب رشتہ اخوت ہے، بہنوں اور بھائیوں اور بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان، یہ ہے خاندان کا ادارہ۔
اس خاندان کے ادارے کے استحکام کا دار و مدار اس پر ہے کہ سربراہ ایک ہو. دو برابر کے اختیار رکھنے والے سربراہ کسی ادارے کے نہیں ہو سکتے. دنیا میں کسی بھی سطح پر آپ غور کیجئے، کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی اجتماعی ادارے کے دو بالکل مساوی اختیارات رکھنے والے سربراہ ہو سکتے ہیں. کوئی محکمہ دو ڈائریکٹرز نہیں ہو سکتے. ڈائریکٹر ایک ہوگا، اس کے نیچے آپ ڈپٹی ڈائریکٹرز اور جوائنٹ ڈائریکٹرز جتنے چاہیں آپ بنا لیجئے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا لیجئے، فوج کی فوج کر دیجئے، لیکن اوپر جا کر اگر ایک نہیں ہوگا تو وہ نظام کبھی بھی درست نہیں رہے گا. آپ کی کوئی بہت بڑی فرم ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، نیچے ڈائریکٹرز کی چاہے آپ نے کتنی لمبی چوڑی فوج جو ہے وہ بنا لی ہو، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا. یہی وہ چیز ہے جسے قرآن مجید بطور دلیل اختیار کرتا ہے توحید کے لیے، کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ با اختیار ہستیاں ہوتی تو اس میں درہم برہم ہو جاتا نظام، لفسدتا، تو فساد پیدا ہو جاتا. کسی کی مرضی کچھ ہوتی، کسی کی مرضی کچھ ہوتی. کوئی کسی حکمت پر عمل کرنا چاہتا، کسی کے سامنے کوئی اور مصلحت ہوتی. یہ حکمتوں اور مصلحتوں کا ٹکراؤ اور اختلاف رائے جو ہے اس کائنات کے اندر جو نظم نظر آ رہا ہے، اس میں جو محسوس ہوتا کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، تو یہ در حقیقت دلیل ہے اس کی کہ ایک ہی اختیار، ایک ہی ارادہ، ایک ہی فیصلہ جو ہے اس کائنات کے اندر کار فرما ہے. یہ توحید کی دلیل ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان میں آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو ان میں فساد رونما ہو جاتا. بالکل وہی توحید ہے، در حقیقت اسی کا ایک عکس ہے جو اسلام خاندان کے ادارے میں چاہتا ہے کہ اس کا سربراہ ایک ہوگا اور وہ سربراہ مرد ہوگا.